الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ اللہ نے۔ کہہ دو کہ اللہ کا شکر ادا کرو، شکر ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔ دیکھیں یہ سب اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ وہی ہمیں سکھاتا ہے یہ ساری چیزیں، لیکن ہم لوگوں میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہ بجائے اللہ کا احسان ماننے کے وہ خود کو آگے کر دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ سب ہمارا خود کا ہے، ہمارے اپنے دماغ نے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ حالانکہ جب سٹارٹنگ میں کچھ بھی نہیں تھے، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، تو اس وقت بھول گئے، وہ ٹائم بھول گئے کہ کس نے سکھایا یہ سب کچھ۔ آگے جاتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے سورہ لقمان کی 26۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ سزاوار حمد ہے۔ یعنی تعریف کے قابل کون ہے؟ ظاہری سی بات ہے، جس نے ہر چیز پیدا کی، جس نے ہمیں شعور دیا، اس شعور کو وہ جگایا، اس کو ہر چیز بتائی، ہمیں ہر چیز وہ بتائی، دنیا کی بھی، اور اس قرآن سے ہمیں سکھایا۔ پھر جس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہر چیز کا بتایا، تو اس کی قدر کس کی ہونی چاہیے تھی، اس کا جو تعریف ہونی چاہیے تھی وہ صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ نے سکھایا یہ سب کچھ۔ ہم لوگ تو پہلے کچھ بھی نہیں تھے۔ اور آسمانوں اور زمین میں آپ کو پتہ ہے کہ میں اکثر اس کی بات کرتی ہوں، ایک دنیاوی فائدہ ہوتا ہے اور ایک روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو روحانیت، اس کی روح بتاتی ہوں، آیتوں کی روح بتاتی ہوں، میں دنیاوی نہیں روحانیت بتاتی ہوں۔ تو کہ کوئی سننا چاہے تو وہ صرف روحانیت اس کو ملے گی، دنیاوی چیزیں اس کو اتنی نہیں ملیں گی، یا مجھ سے میں کم ہی دنیاوی چیزیں بتاتی ہوں، روحانیت زیادہ بتاتی ہوں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اچھا آسمانوں اور زمین میں، ایک تو آسمان زمین تو وہ ہے نا جن کو آپ دیکھ رہے ہیں باہر، وہی ہے، اور ایک وہ ہے جو ہمارے ہر انسان کے اندر ایک آسمان ہے، یعنی ہماری سوچ، ہائی لیول کی جو سوچ ہوتی ہے وہ آسمانوں کی، جو بالکل لو چلی جاتی، نیچے چلی جاتی، ہر طرح کی اوپر اور نیچے کی جو سوچیں ہیں ان کے بارے میں بولا جا رہا ہے یہ۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا، جب ہارٹ بیٹ جب چلتی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہاسپٹلس وغیرہ میں، جو وہ ہارٹ بیٹ کا وہ دکھا رہے تھے، سائنس دکھا رہے تھے، اوپر اور نیچے جا رہی ہوتی، تو اس کے بارے میں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کبھی بہت اونچی چلی گئی سوچ، کبھی بہت نیچے چلی گئی، اس طرح کر کے ہمیں ہمارے جسم کے نچلا حصہ اور جسم کا اوپر والا حصہ، اس کو بھی آپ زمین اور آسمان لے سکتے ہیں، اور اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ۔ اللہ کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کو ہے، ضرورت تو ہمیں ہے نا، ظاہر ہے جس کو ضرورت ہے وہی پرواہ، اسی کو پیچھے جانا چاہیے، اسی کو ہر چیز کے پیچھے، اللہ کے پیچھے جانا چاہیے، اور تعریف بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے، نہ کہ کریشن کی۔ کریٹر کی تعریف ہونی چاہیے، کریشن کی نہیں۔ لوگوں نے کریشن کی تعریف زیادہ کر دی اور کریشن کو آگے کر دیا اور کریٹر کو پیچھے کر دیا، اور حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں، قلم ہو اور سمندر سیاہی ہو، اس کے بعد 7 سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی باتیں جو مجھے پتہ چلی ہیں وہی اتنی زیادہ ہیں، تو باقی ہر انسان کے دماغوں کے اندر جو باتیں ہوں گی وہ تو کمال ہی کی ہوں گی۔ تو ہر چیز کو اگر دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کا ہر چیز، تو وہ تو بہت زیادہ ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اتنی باتیں کرتی ہے، تو میں اسی لیے باتیں کرتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتانا کہ اس نے جو مجھے دیا ہے۔ تو تعریف تو ہمیں اللہ کی کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں نے انسانوں کی کریشن کی زیادہ تعریفیں کر کر کے ان کو آگے کر دیا، جبکہ ہمیں ان کو آگے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد 7 سمندر، اچھا تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہو، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے، حکمت والا ہی ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ابھی سے کچھ مہینے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اگر حکمت نہ دیتے، مجھے نہ بتاتے، تو مجھے پتہ ہی نہیں ہونا تھا۔ آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ حکمت سے ہی ہم لوگوں کو ہر چیز دیتا ہے، اگر انسان سمجھے تو اس کی قدر کرے۔ تو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔
اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک شخص جیسے مجھے ہارٹ بیٹ، ہاں جی ہارٹ بیٹ مانیٹر، یس تھینک یو، تو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا، جلا اٹھانے کا مطلب ہے انسان کو تکلیف دی جاتی ہے نا، یہ سارے مراحل سے نکل کے، کیونکہ انسان کے اندر حیوانیت، شیطانیت، انسانیت، فرشتوں والی اور پھر اللہ والی صفات، یہ سب انسان کے اندر موجود ہیں، جنات والی بھی سب صفات انسان کے اندر ہی موجود ہیں۔ تو جب ان کو ساری تکلیفیں دی جاتی ہیں نا، جب یہ سب کچھ اس کو اٹھایا جاتا ہے، جلا اٹھانا کا مطلب ہے اس کو یہ سب تکلیفیں دینے کے بعد جب انسان عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے اور ساری اس کو سمجھ آتی ہے، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی طرح کے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے سملر اسی طریقے سے اس کو علم دیا، اسی طریقے سے اس کو عقل دی۔ جیسے میں قرآن پڑھ رہی ہوں، قرآن مجھے ابھی اس وقت کوئی نبی تو آ کے یا رسول تو آ کے مجھے نہیں سمجھا رہے، مجھے یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے، اللہ کا رسول جو کتاب ہے، پیغام تو اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، لیکن اس کی کتاب سے، کتاب جو ہے یہ پیغام ہی ہے، تو پیغام اللہ کا پیغام مل رہا ہے، تو میں اسی کو پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ تو جیسے مجھے بتایا جا رہا ہے اسی طرح دوسروں کو بھی بتایا گیا ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسے قدر جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے شاید نہیں کی ہوگی، اس وجہ سے ان کو ٹھیک نہیں بتایا، یا مجھے نہیں پتا کہ کیا وجہ ہے، لیکن بتایا سب کو ہے، لیکن لوگ اپنے عقیدوں کے ساتھ جب آتے ہیں نا، اپنے عقیدوں کی قربانی نہیں کرتے اور پھر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ پہلے اپنے ان سارے عقیدوں کو ختم کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائیں گے، بتائیں گے اس کا مطلب۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے؟ دیکھا جائے تو داخل تو کچھ بھی نہیں ہوتا، دن اور رات ہوتی ہے، تو برائی اور اچھائی دیکھ لیں، رات اور دن دیکھ لیں، روشنی بھی ہو جاتی ہے نا۔ اگر کوئی ہم غلط کام کرتے ہیں تو غلط کام کرنے کے بعد ہمیں اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ کیا آئے گا، تو وہ دن ہو جاتا ہے۔ جب رزلٹ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ دن ہے، وہ روشنی ہے ہمارے لیے، وہ ہمیں شعور دیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اندھیرے میں ہی رہتے ہیں، یعنی ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، جو برائی ہم نے کی اس کا رزلٹ اگر ہمیں مل بھی گیا، لیکن ہم نے اس کو پھر دوبارہ سے برائی کرنا شروع کیا، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا خود ہی پڑے گا، ہر چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی اور خود کو چینج کرنا پڑے گا۔ اور اس نے سورج اور چاند کو زیر فرمان کر رکھا ہے۔ سورج کیا ہے اور چاند کیا ہے؟ پہلے انسان کو روشنی ملتی ہے، ایک دم سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے، اس کا رزلٹ آ جاتا ہے نا، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رزلٹ برا ہے اچھا ہے۔ یا بڑے ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں، سورج چاند ان کو بھی لے سکتے ہیں، جو ہمیں سکھاتے ہیں ان کو بھی لے سکتے ہیں آپ نا، سورج اور چاند ان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ کوئی ایک جو جیسے ماں ہوتی ہے وہ تھوڑی سی سختی کر کے نرمی کر کے بتاتی ہے، باپ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سختی کر کے بتاتا ہے، تو لیکن دونوں صحیح ہیں، سورج بھی ٹھیک ہے، باپ بھی ٹھیک ہے، ماں بھی ٹھیک ہے، جو اگر وہ اچھی تربیت کر رہے ہیں تو دونوں ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سورج اور چاند ان کو کہا گیا، ان کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے شعور کو بھی سورج اور چاند کہہ سکتے ہیں، ہر چیز کو کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ اب دیکھیں ہماری زندگی کے اندر ماں باپ کا کام جو ہے وہ جتنی زندگی کا ہوگا نا، وہ بس اتنا ہی ہوگا، پھر وہ اپنے پھر راستے پہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، پھر اپنے نکل جاتے ہیں وہاں پہ، وقت مقرر تک چل رہا ہے کا مطلب ہے اس وقت تک ہمیں ان سے فائدہ ماں باپ کا کی ضرورت ہوتی ہے، یا جو اس وقت تک ہمیں ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ خود تو کر ہی نہیں سکتا کچھ بھی، جب وہ خود کچھ کر ہی نہیں سکتا تو ظاہر سی بات ہے اس کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے۔ پھر ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو آزاد کریں، ان کو بولیں کہ جا کے تم لوگ سیکھو، خود سے سیکھو، خود کرو، الگ کر دیں نا بچوں کو، جیسے ہم لوگ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہماری دیکھیں لڑائیاں جھگڑے جو ہوتے ہیں نا وہ اسی وجہ سے زیادہ ہوتے ہیں جب کمبائنڈ فیملیز ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے تربیت اچھی کی ہے نا اپنے بچوں کی تو کبھی بھی وہ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، لیکن اگر تربیت اچھی نہیں کی ہے تو وہ بچے جو ہیں وہ بعد میں لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں اور سب کو ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن آپ ان کی تربیت اچھی کریں تاکہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی خیال کر سکیں، اگر کرنا چاہیں تو۔ زور زبردستی نہیں ہے ان کے اوپر بھی، بچوں کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے، وہ اس لیے کہ ماں باپ کی اپنی خواہش کے اوپر وہ بچہ پیدا کیا گیا ہے، انہوں نے کیا ہے، بچے کی خواہش نہیں تھی،
یہ اس بچے کی خواہش نہیں تھی کہ وہ اس دنیا میں آئے، لیکن ماں باپ کی خواہش تھی کہ ہمیں بچہ ملے. تو یہ ماں باپ کی خواہش کی وجہ سے ان کو یہ بچہ ملا ہے. تو اس میں بچہ جو ہے وہ آزاد رہنا چاہیے، اس کو آزادی ملنی چاہیے کہ وہ جو کچھ کرنا چاہے، زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے. اور دوسرا، اعمال سے خبردار ہے کا مطلب ان کو ایسی اچھی تربیت کریں، اتنی اچھی کریں کہ آپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کو بولنا ہی نہ پڑے یہ سب کچھ، کہ وہ ہمارے لیے ماں باپ کا خیال کرو، یہ کرو، ہمارے بغیر ہم نے تمہیں جوان تھے تو یہ کہ وہ سب کچھ ان کو، بچوں کو آپ تربیت کریں گے نا تو اس میں سب کچھ آ جائے گا. اچھی تربیت میں سب کچھ آ جائے گا، نہ کہ ان کو لالچ دیں کہ لالچ بھی تو کچھ لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں نا کہ تمہیں جائیداد میں سے حصہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ ملے گا. تو کئی دفعہ بچے جو ہوتے ہیں وہ جائیداد کے چکر میں اپنے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں، ورنہ نہیں بنتے ہیں. تو یہ جائیدادوں کی وجہ سے کسی کو سہارا نہیں بننا چاہیے، دل سے وہ کرنا چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے یا سب کے لیے. یہ اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں. اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ گرامی قدر ہے. اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور ہمیں اللہ ہی کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی ذات برحق ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ اپنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، موجود نہیں ہے، تو یہاں پہ تو لکھا جا رہا ہے، یہ سامنے ہے میرے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ برحق ہے. حق جو ہے، جو سچ، اس کا مطلب ہے سچ جو ہے، سچائی جو ہے وہ برحق ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. جو جتنا بھی ہم سچ بولتے ہیں نا، وہ سچائی ہی ہمارے رب کی ذات ہے، وہ بتاتی ہے. اور سچائی کیا ہے؟ یہ قرآن، ہمارا جو شعور، یہ سب جو سچائی بتاتے ہیں اس کو وہ برحق ہے. اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ لوگ ہیں. اب مجھے دیکھیں، اکثر لوگ اللہ کو بجائے انسانوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. کئی تو وہ قبروں کے اوپر جا کے وہاں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، توبہ استغفر اللہ، قبروں کے اوپر چلے جاتے ہیں، قبروں پہ جا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. یار قبریں کچھ نہیں کر سکتی. جب وہ زندہ تھے نا، اسی وقت جو انہوں نے کیا تو وہی ہر انسان اپنے کیے کا بھگتے گا، کوئی کسی دوسرے کے کیے کا نہیں بھگتے گا. یہ جو ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ غلط چیزیں جو بتائی جاتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی کسی دوسرے کی کوئی چیز وہ نہیں کرے گا. کیا کہتے ہیں اس کو، جب بھی کوئی چیز اس کو اللہ کسی اور کو، ہاں کسی اور کو بولے گا نا کہ میری ہیلپ کرو، ہاں سامنے کوئی موجود ہے تو اس وقت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذرا ہیلپ کر دو. لیکن اگر آپ کوئی انسان سامنے موجود نہیں ہے آپ کے، اور آپ اس کے بولیں کہ وہ ہزاروں سال پہلے ایک انسان آیا تھا وہ آ کے ہماری مدد کرے، تو ہم سوری، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کہ کوئی ہزاروں لاکھوں سال پہلے جو لوگ آئے تھے وہ اب آئیں آپ کی اور آ کے آپ کی مدد کریں. نہیں، ہم نے خود، اللہ تعالیٰ نے جو شعور دیا ہے ہمیں، اس سے ہم نے سیکھنا ہے. اور جو لوگ انسان ہمارے آمنے سامنے، ان سے ہم نے سیکھنا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں. کیونکہ جو ہے نہیں، جو موجود نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات، اللہ کے بارے میں خالی کہا گیا ایک غیب میں ہے. اس کے اوپر یقین رکھیں کہ وہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے گا، ہر وقت وہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ کے اوپر یقین رکھیں. اور یہ کہ اللہ ہی عالی رتبہ گرامی ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ یہ سب کچھ، یہ پورا نظام جو چل رہا ہے نا، اس کو چلانے والا اللہ ہی ہے، ہر چیز کرنے والا اللہ ہے. تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں؟ اچھا، ایک تو کشتیاں وہ ہیں نا، وہ جو دریا کے اندر چلتی ہیں، سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر کشتیاں وہ بھی ہیں. لیکن ایک جو روحانی کشتیاں ہیں نا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہماری سوچیں، ہمارے دماغ کے اندر سوچیں آتی ہیں. جیسے ہم نے کوئی آیت پڑھی، یہ ایک آیت جو ہے نا، ایک وہ چھوٹی سی آیت ہے، اس کو لے کے اگر آپ چلنا شروع کریں تو اس میں بہت ساری ایک ہی آیت میں بہت ساری چیزیں نکل سکتی ہیں. تو اس میں ایسی کشتیاں ہیں، جب ان کو، جب خالی آیتیں نہیں، جب کسی کتاب کی، کسی کورس کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بھی ایک کشتی کی طرح مانند ہوتی ہے کہ اس کو جب پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے دماغ میں آ کے بیٹھ جاتی ہے اور آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہاں پہ بھی یہ کشتیوں کا مطلب ہے کہ ہماری سوچیں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک جگہ ایک سوچ جو ہے وہ دوسری سے ملتی ہے، دوسری تیسری سے ملتی ہے، تو وہ جڑ جاتی ہیں. پھر وہ اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ کیا ہوا تھا، کس طرح سے ہوا تھا. تو یہ ان کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے تاکہ وہ تم کو اپنی نشانیاں دکھائے. یعنی اسی کے اندر نشانیاں ہیں نا، کہ
پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد کوئی انسان بڑا ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی کیا بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے، اس طرح سے یہ بھی تو ہے نا۔ اور پھر کچھ لوگ جو ہیں جن کو قرآن پاک کا پسند ہے، جن کو، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اس کو اپنی ہدایت دکھا دیتا ہے، ان کو یہ ساری چیزیں بتاتا ہے جس کو ان کو پہلے سے نہیں پتہ تھا۔ بے شک اس میں صبر کرنے والے، شکر کرنے والوں کے لیے نشانی۔ دیکھیں نشانیاں کیا آیتیں ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں، یہی نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو ہمیں بتائی گئے ہیں وہی نشانیاں ہیں۔ سب سے بڑی نشانیاں تو یہ ہے نا کہ ان کو کھول کھول کے بیان کون کر رہا ہے۔ میں تو صرف یہاں سے تھوڑا سا بیان کرتی ہوں۔ آپ دیکھیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کشتیاں اور دریا اور یہ ساری چیزیں، میں تو صرف اتنا سا بتاتی ہوں، تو اس کے بعد کون ہے جو مجھے سکھاتا ہے؟ میرے پاس تو کوئی تفسیر نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں سکھا سکوں، لیکن یہ اللہ ہی ہے جو میری سوچ کی کشتی کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور دوسری جگہ سے تیسری جگہ جاتا ہے، لے جاتا ہے۔ تو وہ یہی تو نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر لہریں سایوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو کبھی کبھی نا انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو پریشانی میں اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے، یا اللہ ہماری مدد کریں، اس طرح کریں۔ ان کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ مدد کریں، اللہ تعالیٰ پھر ان کی جب وہ والی تکلیفیں دور کر دیتے ہیں، ان کو پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگ جو ہے نا یہاں پہ جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، جو اللہ کو مانتے بھی تھے پہلے، لیکن پھر اللہ کے انکاری بھی ہو گئے، میں ان کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتی ہوں۔ ہمارے اپنے لوگ، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم 1400 سال پہلے والوں کو بھی مانتے ہیں، یہ جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے، یا جو لوگ بھی دنیا والے ہیں، میں انہی کی سب کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کسی ایک یا دو کی نہیں کر رہی ہوں۔ تو ان سب کو اللہ تعالیٰ انہی کی زبان میں، اپنی زبان میں جب مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمیں اس میں سے دیتے بھی ہیں۔ کیا کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ زندگی دی، زندگی کی ہر چیز اس نے، آسائشیں دی، ہر چیز دی، کیونکہ ہم اسی کی عبادت کر رہے تھے نا، دل میں مانگ رہے تھے اپنی زبان میں۔ جب ہم 5 وقت کی ایکسرسائز نہیں کر رہے تھے نا، میں اس کی بات کر رہی ہوں، جو ایکسرسائز کرتے ہیں 5 وقت کی، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ۔ جب اپنی زبان میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور اسی کی عبادت کرنے لگتے ہیں، عبادت کرنے لگتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا کچھ شروع کر دیتے ہیں، یہ عبادت ہوتی ہے۔ اللہ کی عبادت یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا ذکر کر کے بتاتے ہیں کہ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ کس نے ہمیں دیا، یہ جو ہم انسانوں کا کر دیتے ہیں نا کہ فلانے انسان نے مجھے دیا، فلانے انسان نے دیا، پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، پھر آپ اس انسان کا شکر ادا کریں۔ اور جب یہ جو ہمارے احمدی کچھ لوگ بلکہ نارمل لوگ بھی کبھی کبھی بولتے ہیں جزاک اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ الفاظ ضرور بیان کریں، اپنی اپنی زبانوں میں بے شک کر لیں، کیونکہ اس میں اس شخص کی بھی تھینکس ہو جائے گا اور اللہ کا بھی ہو جائے گا ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی عبادت خالی پھر جب وہ ان کو خشکی سے نجات تک پہنچا دیتا ہے، نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے، یعنی جو ہماری تکلیف ہوتی ہے، جو جاب چاہیے ہوتی ہے، کوئی کام چاہیے ہوتا ہے، وہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دیتا ہے نا، ہمیں اس سے ختم کر دیتا ہے، اس تکلیف سے دور کر دیتا ہے جو ہمیں پہنچتی ہے، تو ہم لوگوں میں سے کم لوگ ہی اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ پھر نا ایک دوسرے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ جس نے ہمیں دیا ہے اسی نے اس انسان کو بھی بھیجا ہے ہمارے پاس کہ جاؤ اس کے لیے ہیلپ کر کے آؤ، جاؤ اس کی یہ کر کے آؤ۔ وہ جو مدد کرنے آتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہمارے لیے مدد کرنے آتا ہے، جو ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن نہ شکرے۔ اب دیکھیں عہد شکن نہ شکرے، وعدے ہم لوگوں نے تو سارے کیے ہوئے، جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو اس وقت ہم اللہ تعالیٰ سے وعدے کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے طرف سے ڈائلاگ بھی جو ہے قرآن میں وہ بھی بول رہا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے وہ بھی بولے جا رہے ہیں، اور جو فرشتوں کے ہیں وہ بھی، کیونکہ فرشتوں کی صفات ہمارے اندر موجود ہیں، تو وہ ڈائلاگ سارے کے سارے ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے سے بلوائے جاتے ہیں، ہم بولتے ہیں، ہمیں بار بار یاد کروائے جاتے ہیں، اور انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کرے، کیونکہ وہ بھول جاتا ہے۔ اور اس میں ہمیں بولا جاتا ہے، دیکھیں کہ جب کوئی مسافر، یتیم، مسکین کوئی بھی آپ کے پاس آئے گا تو آپ نے اس کی مدد کرنی ہوگی، یہ ہم نے عہد کیا تھا اللہ سے قرآن پاک کے اندر۔ لیکن پھر جب ہم بھول گئے، جب ہماری براڈ پہ یا کہیں پہ بھی کوئی انسان اچھا آتا ہے اور اس کے ساتھ ہم برا سلوک کرتے ہیں،
کچھ مانگنے آتا ہے ہم سے اور کچھ ہیلپ کرنے آتا ہے تو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ کوئی اپنا ہو چاہے وہ کوئی غیر ہو۔ یہاں پہ اپنوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ہمارے بہت سے مسلم لوگ جو ہے نا، وہ ان کے پاس جب کرسچن یا دوسرے عقیدے کے لوگ آتے ہیں تو ایسے ان لوگوں کی سوچ ہے کہ اپنوں کو تو اپنے پاس کر لیتے ہیں، جو غیر ہوتے ہیں ان کو دور کر دیتے ہیں، جیسے ہمارے اپنے ہی سب کچھ ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کا ہر انسان ہمارا اپنا ہے، تو کسی کو غیر نہیں سمجھنا۔ اور اس دن سے خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے، یعنی یہی دن جو ہے جو چلتا آ رہا ہے، اسی میں کچھ لمحے ایسے ہوں گے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کو کچھ کام آئے۔ یہ جو ہمارے عقیدے ہیں نا، کیونکہ ان میں کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، جو ہم نے کام کیے ہوں گے نا وہی ہمارے سارے آگے کام آئیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، تو اس وقت اللہ کے حکم سے جب ہو رہا ہوگا تو وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس طرح ہوگا۔ تو وہ خوف ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے ایسے غلط کام کرنے سے جس سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں منع کرتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا، اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا، یعنی کوئی ہمارا عقیدہ، کوئی ہماری یہ ساری چیزیں کوئی کسی کے کام نہیں آئیں گے، ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائے جائیں گے، تو ان سے ہمیں سبق دیا جائے گا، اس کو ہمیں جزا دی جائے گی یا سزا دی جائے گی۔ بس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ فریب دینے والا شیطان۔ ہمیں کوئی بھی انسان کیونکہ یہ انسان ہمارے سامنے آتے ہیں نا، ہمیں بہکانے کے لیے بھی آتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز؟ اکثر لوگ ہم لوگوں کو غلط باتیں بتانے کے لیے آتے ہیں، وہ امتحان ہوتا ہے ہمارا، اور کیونکہ ان کے اندر شیطانیت بھی ہوتی ہے انسانوں میں، تو وہ اپنی وہ انسانیت بھول کے شیطانیت جب وہ کرتے ہیں، یعنی دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہماری پلاٹ پہ آئے کوئی تو ہم لوگ اس کے ساتھ زیادتی کر دی۔ ہم لوگوں نے تو قرآن پڑھا تھا جس کے اندر لکھا تھا کہ آپ نے زیادتی نہیں کرنی ہوگی کسی کے ساتھ، تو ہم نے تو شیطانی عمل کر دیا۔ وہ چیز جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم اس کو بھول بیٹھے اور ہم شیطانی عمل کر بیٹھے، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اپنا ہو چاہے غیر ہو۔ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح فریب دے۔ ہاں، یہ جو ہمیں آتے ہیں نا لوگ کہ اللہ ہی نہیں ہے، یہی نہیں ہے، تو وہ نہیں ہے، تو وہ جو ہمیں فریب دینے کے لیے آتے ہیں نا اکثر لوگ، تو ان کی باتوں کا فریب میں بالکل نہیں پھنسنا ہم لوگوں نے۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی میਂہ برساتا ہے، اور وہی پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو وہی پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے۔ ہمارے اندر کیا چھپا ہوا ہے، ہماری سوچ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اور ہمارے دماغ میں کیا چھپا ہوا ہے، یعنی پیٹ سے جب حاملہ بھی ہو جاتی ہے نا، حاملہ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی آپ نے غلط کام کیا، وہ آپ کے اندر آ گیا، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر وہ بوجھ ہے، جو غلط کام آپ نے کیا ہے نا، وہ بوجھ آپ کے اندر ہی ہے، وہ رہے گا جب تک آپ اپنے آپ کو سدھار نہ دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو سدھار دیں گے نا، تو اس کا مطلب ہے آپ پریگننٹ ہو گئے ہیں۔ یہ جو پریگننسی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں نا لوگ کہ پریگننٹ کیسے ہو گئے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر یہ چیز آ گئی، اس کے جسم کے اندر وہ چیز آ گئی ہے کہ جس میں اس نے رکھ لیا، اور کسی کا راز رکھ لیا۔ اب کسی کا راز ہے، کسی نے کوئی گناہ کیا وہ ہے، کسی نے کوئی بات بتائی اپنی گناہ کی یا کسی دوسرے کی، وہ چیزیں پیٹ کی چیزوں کا مطلب یہ ہوا کہ راز کی باتیں، کچھ ایسی باتیں جن کا کسی اور کو نہ پتا ہو، اسی انسان کو پتا ہو۔ وہی تو ہے، وہی اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ قیامت کا مطلب ہے اس قیام کے کرنے کے دن میں اللہ ہی کو پتہ ہے کہ کس وقت سزا دینی ہے کس چیز کی، اور کس وقت اس کو جزا دینی ہے۔ یہ میں دنیا کی باتیں کر رہی ہوں، جو بعد میں جو ہوگا اس کا مجھے نہیں پتا کہ کب ہوگا۔ اور وہی میਂہ برساتا ہے۔ جب ہم کوئی گناہ کر لیتے ہیں نا، تو یا کوئی کام کر لیتے ہیں، تو ہمارے دماغوں کے اندر کسی نے کوئی چیز دے دی، کیونکہ شیطانیت تو ہمارے اندر ہے، انسانیت بھی ہے۔ اگر ہم اچھے انسان ہوں گے نا، اگر کسی نے ہمیں کوئی راز دیا ہے تو ہم اس راز کو اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے ایز اٹ از، جیسا اس نے بولا تھا کہ اس راز کو باہر نہیں کرنا۔
تو لیکن اگر ہم اس کو باہر نکال دیتے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. ہاں جیسے میں ایک چیز قرآن پاک پڑھ کے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ میں می برسا رہی ہوں آپ لوگوں کے اوپر, یعنی اس کی بچھاڑ کر رہی ہوں, الفاظ کی جو آپ کو بچھاڑ کر کے بتا رہی ہوں, یہ جو الفاظ بتا رہی ہوں نا, اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی سکون ہے, آپ لوگوں کے لیے بارش کا پانی ہے یہ, جو آپ کو اگر چاہیں تو آپ کو سکون دے سکتا ہے, لیکن چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے الفاظ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میرے جو ورڈز ہیں ان کو کیسے لیتے ہیں. اور وہی پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کا مطلب ہے راز کی باتوں کو جانتا ہے, اور راز انسان کے رازوں کو بھی اللہ جانتا ہے, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں, 1 منٹ کے بعد کا نہیں پتہ کہ ہم کیا کریں گے, کل تو بہت دور کی بات ہے. تو ایک لمحہ جو ہوتا ہے نا, ایک لمحے کے بعد کیا ہوگا اس کو کل کہا جا رہا ہے. یہ جو ہم رات اور دن کہتے ہیں نا, وہ تو ویسے ٹیمپریری رات دن ہے, لیکن یہ جو یہاں کے جو رات دن ہے نا, وہ کل کیا کام کرے گا کا مطلب ہے اگلے لمحے کیا کام کرے گا. اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے دن کا نہیں ہے, اگلے لمحہ وہ کیا کام کرے گا. اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی. اب میرے نفس کو یہ نہیں پتا کہ میں کس وقت میری چیزوں کو موت آئے گی, یا میرے شعور کو, یا میرے جو میں نے کام کیا ہے میرے اس نفس کو موت کس وقت آنی ہے, یہ مجھے نہیں پتا. ہر انسان یہاں پہ جو بھی کام کر رہا ہے, صرف وہ اپنے پریزنٹ کو جو کر رہا ہے نا, اسی کا اس کو صلہ ملے گا. اس کو فیوچر کا سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. یقین کریں کہ جب آپ اپنے رب کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں نا, کہ وہ آپ کے لیے زندگی آپ کی وہ کرے, کہ وہ آپ کو گائیڈ کرے, تو سب سے بیسٹ گائیڈ کرنے والا ہی وہ ہوتا ہے. متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت ہے, یعنی میرے نفس کی موت آپ کے سامنے ہوگی یا کسی اور کے سامنے ہوگی, یا ختم ہو جائے گا کہاں پہ میں نے کیا اچھا کام کیا یا کیا برا کام کیا. جو نفس ہے, ہاں یہ جو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا تھا نا, کہ پیٹ کے اندر جو چیزیں رکھتی ہیں وہ حاملہ ہو جانا, تو ہم جو چیزوں کو لے کے چلتے ہیں, برائی کو لے کے چلیں گے نا, تو برائی کے ساتھ ہم پریگننٹ ہوں گے, اور اگر اچھائی کو لے کے چلیں گے تو اچھائی سے پریگننٹ ہوں گے, کیونکہ وہ راز ہمارے دل کے اندر ہے نا. جو چیز بھی ہم نے کیا وہ ہمارے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ, ہم بھول جاتے ہیں جب برائی کرتے ہیں نا, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سامنے نہیں لائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نفس کو سامنے لے کے آئے گا, اور ہمارے سامنے لے کے سب سے پہلے تو ہمارے ہی سامنے لائے گا, کھڑا کرے گا ہمارے سامنے. اور اللہ جاننے والا خبردار ہے. واقعی اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کی خبر ہے, اللہ تعالیٰ تو جاننے والا بھی ہے. تو ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی یہ والی آج کی. یہ میں نے سورہ لقمان کی آخری میرے خیال میں 8-10 آیتیں پڑھی تھی. اب میں یہاں سے پڑھتی ہوں, سورہ الانعام ہے, کیونکہ میں کبھی ادھر سے پڑھ رہی ہوں کبھی ادھر سے پڑھ رہی ہوں. یہ نہ سوچیے گا کہ کچھ ایسا ہے بس, کیونکہ مجھے جب سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے کہاں سے پڑھنی ہے, میں وہیں سے سٹارٹ کر دیتی ہوں. اب یہ والی جو ہے جتنی بھی آیتیں ہیں ان کو میں آپ کو یہاں سے سٹارٹ کر دیتی ہوں. سورہ الانعام کی 86 آئی تھنک 86 نہیں 82 83 ہے, 84 سے سٹارٹ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. پھر آگے جاتے ہیں ہم لوگ. اور ہم نے ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ آپ سے شیطان مردود کی, جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے, سب کو ہدایت دی, اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی, اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی, اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. ایک چیز آپ کو آج دکھاتی ہوں, شاید آپ کو پتا ہو پہلے سے, لیکن میں شاید میرا بتانا ڈیفرنٹ ہو آج کا. اب دیکھیے, نوح کا مطلب کون سے نبی, اسحاق کا مطلب ہوتا ہے حق پہ قائم رہنے والا. تو ہم میں سے کون حق پہ قائم رہا؟